اور تمام تر درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 32 کا آخری حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا فرمائیں کہ پروردگار عالم حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حق کہنے کی، حق کو حق سمجھنے کی، حق بیان کرنے کی اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت اس سے پہلے جو آیت کریمہ نازل ہوئی اس میں میت کی وراثت کا بیان فرمایا گیا، اور اس میں فرمایا گیا کہ عورت کے مقابلے میں مرحوم کی وراثت سے مرد کو یعنی بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ ملے گا۔ اسی طرح گواہی کی جب بات آئی تو ارشاد باری تعالی ہوا کہ مرد کے مقابلے ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کی گواہی تسلیم کی جائے گی۔ مرد ایک گواہی دینے والا ہو اور اس کے مقابلے میں جب 2 عورتیں ہوں گی تو ان کی گواہی مرد کے برابر سمجھی جائے گی۔ جب اس طرح کے احکامات نازل ہوئے تو عورتوں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مردوں کو عورتوں پر یہ فوقیت بخشی گئی ہے، تو کیا اعمال اور ثواب کے کاموں میں بھی مردوں کا درجہ یا ان کا اجر زیادہ دیا جائے گا؟ یہ اعتراض اللہ کی ذات پر یا اس کے فرمان پر عورتوں کی طرف سے اعتراض نہیں تھا، البتہ ان کے دل میں ایک خواہش تھی کہ مردوں کے برابر عورتوں کو بھی ثواب ملتا ہے تو یہ اللہ کا فضل و احسان ہے، لیکن ہمیں مردوں کو ہم پر فوقیت بخشی گئی ہے، اس کی ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمیں بھی عورتوں کو بھی جہاد کا حکم ہوتا تو ہم بھی مردوں کے شانہ بشانہ جا کر جہاد میں حصہ لے کر ثواب حاصل کرتی۔ تو اللہ پاک کا فضل و احسان حضور کی امت پر ہمہ وقت نازل ہوتا رہتا ہے۔ تو ارشاد باری تعالی ہوا اور مفسرین کرام نے اس کی وضاحت تفسیر یہ بیان فرمائی کہ اللہ پاک کا یہ فضل و احسان ہے امت مصطفیٰ کی خواتین پر۔ انہیں فرمایا گیا کہ تم جسمانی طور پر مردوں سے کمزور پیدا کی گئی ہو، اگر تمہیں بھی جہاد میں جانے کا اجازت دے دی جائے تو وہ تمہارے لیے بہت ہی مشقت والا اور سخت کام ہوگا جو تم مشکل سے کر سکو گی، نہیں کر سکو گی۔ تم اپنے گھر میں ہی رہو اور اللہ اور اس کے محبوب کے فرمان پر عمل کرتی رہو تو تمہیں جہاد کا ثواب گھر میں ملتا رہے گا۔ تو پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کی تقسیم ہے، اس نے اپنے فضل و کمال سے ہر ایک کو دوسرے پر فوقیت اور فضیلت بخشی ہے۔ اب کوئی بندہ یہ سوچنا شروع کر دے، مردوں کے بارے میں بھی حکم ہے، کوئی شخص یہ سوچنا شروع کر دے کہ میں تو کسی امیر گھر میں پیدا کیوں نہیں ہوا، میں غریب کے گھر میں کیوں پیدا ہوا ہوں،
یا میری رنگت خوبصورت کیوں نہیں ہے، زیادہ یعنی چمکیلی کیوں نہیں ہے، میرا رنگ سانولا کیوں ہے. یہ مختلف لوگوں کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہو سکتے ہیں. کیوں کہ فضل و احسان کے بارے میں سب برابر نہیں ہیں. کسی کو اللہ پاک کی بارگاہ سے زیادہ فضل ہوا ہے، کسی پر اس سے کم ہوا ہے. تو فضائل دو قسم کے ہیں. ایک نمبر ہے فضائل وہبیہ. وہب کہتے ہیں اللہ کی عطا کو. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں ہماری محنت کے بغیر اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہیں. جیسے ہمیں مرد بنایا گیا ہے، عورتوں کو ان کی جنس عورتوں میں انہیں پیدا کیا گیا ہے. اب عورتیں یہ سوچنا شروع کر دیں کہ ہمیں مرد کیوں نہیں بنایا گیا، تو یہ اللہ کا فضل وہبی کہلائے گا. اللہ جس کو چاہے عطا فرما دے. اسی طرح کوئی بچہ کسی امیر کے گھر میں پیدا ہو جاتا ہے تو اس میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے، اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ اللہ کی عطا ہے کہ اس نے کسی بچے کو امیر کے گھر میں پیدا فرما دیا. اب اگر کوئی کسی غریب کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو وہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہے اور اس کا بلا وجہ مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کرے. کیوں کہ اگر کسی میں فضل و کمال زیادہ ہے، کسی کے پاس دولت زیادہ ہے، حسن زیادہ ہے، کاروبار زیادہ ہے، جائیداد زیادہ ہے، تو جس کے پاس کم ہے اگر وہ یہ سوچنا شروع کر دے کہ میرے پاس یہ چیزیں کیوں نہیں ہیں، تو اس کے دل میں حسد کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. اور حسد ایک ایسی موذی مرض ہے جو کسی کو لگ جائے تو وہ نیکیوں کو تباہ کر دیتی ہے. بلکہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہتے ہوئے آپ اللہ کی تقسیم پر راضی رہتے ہوئے اس کا شکر ادا کرتے رہیں. اس نے جو عطا فرمایا اس کے کرم سے وہ ہمارے لیے سب کچھ ہے. اچھا، ایک ہے فضائل وہبیہ اور دوسرے ہیں فضائل کسبیہ. کسب کا مطلب ہے محنت کرنا، کوشش کرنا. تو پروردگار عالم نے فضائل وہبیہ میں تو ہمارا کوئی بس نہیں چلتا، وہ اللہ جس کو چاہے عطا کر دے. البتہ یہ فرمایا گیا کہ ہر بندہ فضائل کسبیہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. کیونکہ قرآن پاک نے دوسری جگہ پر فرمایا فاستبقوا الخیرات، کہ ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. علم ایک کسبی چیز ہے، یہ وہبی نہیں ہے. حاصل کرنا پڑتا ہے، گھر چھوڑنا پڑتا ہے، استادوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں، ان کی خدمت کرنی پڑتی ہے. پھر جا کے علم ایک سینے سے نکل کر، استاد محترم کے سینے سے علم نکل کر اسی شاگرد کے سینے میں جا کر داخل ہوتا ہے جو علم کا قدردان ہو، جو استاد محترم کی عزت کرنے والا ہو، جس کو علم کی قدر و منزلت کا پتہ ہو. تو علم میں اور عمل میں اور اچھے اخلاق میں یہ کسبی چیز ہے. چاہے کوئی غریب ہو، اگر وہ علم حاصل کر لے تو اللہ پاک اس کو فضل و کمال عطا فرما دیتا ہے. اگر کوئی غریب آدمی اچھے اعمال کرے تو اس کی اللہ پاک عزت بڑھا دیتا ہے. اگر کوئی غریب اور مزدور آدمی اچھا اخلاق اپنا کر لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آنا شروع کر دے تو اللہ پاک اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. تو دوبارہ سنیے، فضائل وہبیہ میں ہم ایک جیسے نہیں ہیں، برابر نہیں ہیں. البتہ فضائل کسبیہ میں ہم محنت کر کے، کوشش اور مشقت کر کے اپنے رب کو اور رب کے رسول کو راضی کر کے دوسروں سے فضیلت حاصل کر سکتے ہیں. اور تاریخ اسلام میں بہت بڑے بڑے ایسی شخصیات گزری ہیں جو غریب گھروں میں پیدا ہوئے اور انہوں نے علم، عمل اور اچھے اخلاق میں اپنے بزرگوں سے تربیت حاصل کر کے وہ شہرت کے آسمانوں پر آج بھی سورج اور چاند کی طرح چمک رہے ہیں. اور جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی عطا یعنی فضائل وہبیہ کی قدر نہ کی، آہستہ آہستہ وہ زوال کا شکار ہوتے گئے. تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہماری عقل کامل نہیں ہے،
ہماری عقل ناقص ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ میں گمنام ہوں, مجھے شہرت ملنی چاہیے, میں لوگوں میں مشہور ہو جاؤں, ہر شہر میں میرے جاننے والے ہوں, ہر کوئی میرا نام جاننے والا ہو. یہ شہرت کی بھی ایک جذبہ ہے جو ہر بندے کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے. لیکن بعض اوقات کسی بندے کو شہرت نہیں ملتی, وہ گمنامی کی شکل میں اپنی زندگی گزارتا ہے. تو اگر وہ اعتراض یہ شروع کر دے کہ مجھے تو مشہور ہونا چاہیے, تو ہو سکتا ہے, اور یقیناً اللہ پاک نے اگر اسے گمنامی کے عالم میں رکھا ہے تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے, ہو سکتا ہے وہ مشہور ہو کر کسی بڑے گناہ میں مبتلا ہو جاتا. اسی طرح جو غریب ہیں, کوئی امیر ہے, اگر اللہ کی دی ہوئی تقسیم پر وہ راضی رہ جائے تو وہی اس کے لیے بہتر ہے, اور اگر وہ اللہ کا شکوہ کرنا شروع کر دے تو وہ خود بھی حسد کا شکار ہو جائے گا اور کئی گناہوں کا شکار ہو کر اپنے آپ کو تباہی کے راستے پر لا کھڑا کرے گا. ہمیں نہیں پتہ کہ جو چیز اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نقصان دہ ہے. بعض اوقات لوگ اپنے بیٹوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما, اور بیٹا نہیں ملتا, زیادہ تاخیر ہو جاتی, دیر ہو جاتی ہے. ممکن ہے کہ جتنی دیر اللہ پاک نے اسے اولاد نرینہ سے محروم رکھا اس میں بھی اللہ کا فضل ہے. ہو سکتا ہے بچہ پیدا ہو جاتا اور وہ بڑا ہو کر نافرمان ہو جاتا, یا اپنے ماں باپ کو نقصان پہنچاتا, ان کی شہرت کو داغدار کرتا. تو اللہ, ہمیں نہیں پتہ کہ جو چیز ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی اور ارشاد ہوا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ, اگر اللہ سے مانگو تو صرف اور صرف اللہ کا فضل مانگو, وہ خود ہی بہتر جانتا ہے کہ جو چیز میرے بندے کے حق میں بہتر ہے اسی شکل میں فضل عطا فرما دیتا ہے. ان اللہ بکل شیء علیما, بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے کہ میرے بندے کے لیے کیا چیز فائدہ مند ہے اور کون سی چیز نقصان دہ ہے. لہٰذا اللہ کی تقسیم پر ہم راضی برضا ہیں, یا اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں اپنے فضل کی صورت میں عطا فرما. اللہ پاک ہمیں تسلیم و رضا سے اپنی بارگاہ میں جھکنے کی اور اپنے ہر فیصلے کو ماننے کی دل و جان سے ماننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.